السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے طہارت کے مسائل پڑھ لیے تھے، وہ بحث مکمل ہو گئی تھی۔ پاکی اور ناپاکی کا پورا بیان مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے درس سے انشاءاللہ ہم کتاب الصلاح پڑھیں گے، نماز کے مسائل۔ اس میں اوقات نماز، اذان، نماز کی شرائط، نماز کی کیفیت پڑھیں گے۔ اسی طرح سے ہم پڑھیں گے نماز کب باطل ہوتی ہے، کس سے ساقط ہوتی ہے، کون سے افعال نماز میں جائز نہیں ہیں، اور نمازیں کس پر واجب ہیں، کس سے ساقط ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے نفل نمازیں کون سی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، فرض نمازیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، بجماعت نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کس پر بجماعت کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے اگر نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، جس کو ہم سجدے سہو کہتے ہیں۔ اگر نماز وقت پر ہم نہیں پڑھ پاتے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں کسی مجبوری میں، کسی پریشانی میں، نیند میں، کسی اور وجہ سے۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے اس میں نماز جمعہ، عیدین، نماز خوف، نماز سفر اور گرہن کی نماز، اور اسی کے ساتھ ساتھ گرمی کے مہینے میں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو استسقاء کی نماز۔ تو ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز اس میں نمازوں کے ضمن میں ہم لوگ جنازہ کے مسائل بھی پڑھیں گے، میت کے۔ تو اس سے پہلے کہ مسائل کا آغاز ہو، کچھ بنیادی چیزیں جاننا ضروری ہے۔ نماز، جس کو ہم اردو زبان میں نماز کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال ہوتا ہے۔ صلی یصلی، عربی زبان میں صلی صاد سے، صلی یصلی، صاد لام یا، صلی یصلی سے ماخوذ ہے، جس کا معنی کئی ہوتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے دعا، ایک معنی ہوتا ہے نماز، ایک معنی ہوتا ہے تسبیح، رحمت کا معنی بھی ہوتا ہے اس کا، تو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور صلاۃ کی جمع صلوات آتی ہے، اور جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مصلی اسی سے لیے کہا جاتا ہے، جائے نماز۔ اصطلاح میں جب شریعت میں کوئی لفظ صلاۃ بولتا ہے، چونکہ صلاۃ کے کئی معنی ہے، دعا، نماز، تسبیح، رحمت وغیرہ، لیکن جب کوئی شرعی مسائل بیان کرتے وقت شریعت کی کتابوں میں جب کہیں صلاۃ کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد وہ عبادت ہے، وہ معروف عبادت، مشہور عبادت، جس میں رکوع سجدے ہوتے ہیں، ابتدا تکبیر کے ساتھ ہوتی ہے اور انتہا سلام پر ہوتا ہے۔ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ نماز مشروع ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز اسلام کا وہ اہم رکن ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، بنیاد ہے، وہ بنیادی رکن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا،
اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ نماز ہیں آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت دیگر عبادات اور دیگر احکام دنیا میں فرض کیے گئے جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے، وحی کے ذریعہ، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے زمین پر فرض نہیں کیا۔ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلایا گیا آسمان پر، تو وہاں پر نماز فرض کی گئی۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ نماز بندے مومن کی معراج ہے۔ اگر انسان ترقی کے زینے چڑھنا چاہتا ہے، ترقی کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، تو نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اور جو شخص نماز چھوڑ دے گا وہ تحت ثری میں جائے گا، خسارہ ہی خسارہ اٹھائے گا۔ یہ نمازیں معراج کے موقع پر 50 وقت کی فرض کی گئی تھی، مگر اس میں تخفیف کر دیا گیا، 5 نمازیں، یعنی امت کا لحاظ کرتے ہوئے، مشقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس میں کمی کر دی گئی، اور 5 ہی نمازیں آج کل فرض ہیں۔ آج کل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے، یعنی کہ بعد میں کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 50 وقت کی نمازیں 5 نمازوں میں تبدیل کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 نماز کے برابر رکھا گیا۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ تو بنیادی بات ہوئی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جانتا کہ نماز واجب ہے، یہ دین کا ستون ہے، اور اس کی اہمیت سے واقف، اس کے باوجود اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ جان لیں کہ اگر کوئی شخص وجوب نماز کا منکر ہے، نماز کو واجب ہی نہیں کہتا ہے، نماز کو فالتو بھی نہیں بتاتا ہے، تو وہ بالاتفاق کافر ہے۔ نماز چھوڑنے والا، نماز کو واجب نہ ماننے والا بالاتفاق کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واجب مانتا ہے لیکن سستی کاہلی سے نماز چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، تو اس میں فقہاء امت کا اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء نے راجح کہا ہے کہ راجح بات یہی ہے کہ جان بوجھ کر دائمی طور پر نماز چھوڑنے والا کافر ہی ہے۔ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ چنانچہ جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کے دلائل میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو دینی بھائی نہیں ہیں، اور دینی بھائی چارہ اسلام سے خارج ہونے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کفر و شرک اور مسلم بننے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح سے موقع پر کہا بین العبد وبین الکفر والایمان الصلاۃ فاذا ترک فقد اشرک، کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جب اس نے ترک کر دیا تو شرک کیا اس نے۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں، اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ البتہ یہ ان لوگوں کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ہمیشہ نماز نہ پڑھے، چھوڑ دے مستقل طور پر، تو وہ کافر ہے۔ اس کے برعکس جمہور علماء، امام مالک، امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ واجب کا اعتقاد رکھتے ہوئے
سستی کاہلی کے بنا پر اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہو جائے گا۔ لیکن کتنا بڑا گناہ گار ہوگا آپ اندازہ لگائیں، اگر وہ توبہ کر لے نماز پڑھنا شروع کر دے تو ٹھیک، ورنہ شادی شدہ زانی کی طرح اسے بطور حد قتل کر دیا جائے گا، زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے اس کو، قتل کر دیا جائے گا اور تلوار سے قتل کیا جائے گا اس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا شخص نہ کافر ہوگا نہ تو اسے قتل کیا جائے گا، البتہ اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا کیا ہے؟ اس وقت تک قید کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے لگے۔ سوچ لیں، عمر قید کی سزا ایک طرح سے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو قید ہی میں رہے گا۔ مسلم معاشرے میں آزادانہ طور پر گھوم پھر نہیں سکتا نماز چھوڑ کر کے، یعنی مسلم معاشرے میں کسی بے نمازی کی گنجائش نہیں ہے۔ امام مالک امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، زندہ نہیں رہنا دیا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، قتل تو نہیں کریں گے لیکن اس کو گھومنے پھرنے کی آزادی بھی نہیں رہے گی کہ وہ اپنے گھر آئے جائے، نہیں، اس کو قید کر دیا جائے گا۔ البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو کفر کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ کی تائید ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لوگ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ويقيموا الصلاة اور نماز قائم کریں، ويؤتوا الزکاة اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، زکوٰۃ دیا کریں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ اقوام میں کچھ قبیلوں نے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کیا، باقاعدہ قتال کیا۔ تو یہ حدیث ہے، اگر ان کے دور میں، ظاہر سی بات ہے، اگر ان کے دور میں بے نمازی بھی ہوتے، نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے، نہیں پڑھتے، تو ضرور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے۔ تو معنی زکوٰۃ سے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے اگر جنگ کیا گیا، صحابہ کرام نے جنگ کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا، کسی صحابی نے، تو تارکین صلاح سے بھی جنگ کرنا چاہیے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ استطاعت نہ ہو، اپنے ملک میں بھارت میں ہیں، شرعی حکومت نہیں، پھر بھی آپ جنگ کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں۔ اگر اسلامی ریاست رہے، اسلامی حکومت رہے، تو جس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کیا، اسی طرح سے اسلامی حکومت اگر قائم رہے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، تو اس کو چاہیے کہ تارکین صلاۃ سے جنگ کرے۔ تو یہ نماز کی اہمیت اور اس کا حکم ہے۔ یہ نماز کب واجب ہوتی ہے؟ بلوغت پہ واجب ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب چھوٹا رہے، 7 سال کا رہے، تو اس کو نماز کا حکم دو۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ لسبع سنین واضربوہم علیہا ل10 سنین، بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو۔ آج ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ ارے بچہ بڑا ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ چھوٹوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بڑوں کو مارنے کا حکم ہے۔ چھوٹا تو چھوٹا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، نماز چھوڑنا بہت بڑا شرعی جرم ہے، اس لیے بچوں کی تنبیہ ہونی چاہیے گھروں میں۔ اور جو شخص، جو معاشرہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی نہ دین میں بھلائی ہوتی ہے، نہ دنیا میں بھلائی ہوتی ہے، نہ آخرت میں بھلائی ہوتی ہے۔ دین دنیا کی بھلائی نماز میں پوشیدہ ہے۔ نماز وہ بنیاد ہے کہ اگر نماز صحیح رہے تو تمام اعمال صحیح رہیں گے، نماز خراب ہو جائے تو تمام اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اس امت نے آج کل نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نماز سے غفلت برتی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام اعمال خراب ہیں، ہر ایک چیز۔ یہ نماز وقت پر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسلام اوقات نماز کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ تو آج دن بس اتنا ہی، اگلے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے نماز کے اوقات اور اس سے کچھ دیگر مسائل۔ آج کے دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔